أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کتاب کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہیں۔ اس کتاب کو فقہی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اچھا، چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ میں ہمارا موضوع ہے اوقات نماز۔ اس میں امام شوکانی فرماتے ہیں والجمع لعذر جائز، کہ کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ ہمارا موضوع اس سے پہلے کیا تھا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اب امام شوکانی رحمہ اللہ بیان کرنے لگے ہیں لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ امور جو نماز جمع کرنے کے لیے عذر کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو شریعت بطور عذر قبول کرتی ہے، ان میں سے ایک ہے سفر۔ سفر میں شریعت نے سہولت دی ہے کہ آپ دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر کے ساتھ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، یا آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کریں اور عصر کے وقت میں آپ سفر میں رکیں کسی جگہ پہ اور پہلے ظہر کی پڑھیں پھر عصر کی پڑھیں۔ یہی صورتحال مغرب عشاء میں ہوگی کہ آپ مغرب کے وقت رکے ہیں کسی جگہ پہ تو ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لیں، یا آپ مغرب کے وقت نہ رکیں، سفر جاری رکھیں اور عشاء کے وقت آپ کسی جگہ پہ رکیں اور پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے۔ البتہ فجر کی نماز کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں کی جائے گی، عصر کی نماز مغرب کے ساتھ جمع نہیں کی جائے گی، بلکہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ، ظہر کی عصر کے ساتھ، مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ اور عشاء کی مغرب کے ساتھ۔ یاد رہے کہ اس سہولت کا آغاز تب ہوگا جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے۔ اگر آپ اپنے شہر میں ہیں، ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، تو سفر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سفر کا اعتبار تب ہے جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں۔ کیا دلیل ہے کہ سفر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1111، یعنی کہ 1111، 4 بار 1، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 704، 704۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کرتے سورج ڈھلنے سے پہلے، زوال شمس سے پہلے، یعنی کہ ابھی ظہر کا وقت شروع نہ ہوا ہوتا اور آپ سفر کا آغاز کر دیتے،
تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ اخر الظہر الی وقت العصر، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک لیٹ کر دیتے، یعنی کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز پڑھتے پھر عصر کی نماز پڑھتے۔ جب سفر کا آغاز ہوتا زوال شمس سے پہلے، ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، ثم یجمع بینہما، پھر ان دونوں نمازوں کو جمع کرتے، یعنی کہ جب کسی جگہ پہ رکتے تو پھر ان دو نمازوں کو جمع کرتے، عصر کے وقت میں پہلے ظہر کی پڑھتے پھر عصر کی پڑھتے۔ وَإِذَا زَاغَتْ، اور جب سورج ڈھل جاتا، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، تو صلی الظہر، تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے، ثم رکیبا، پھر آپ سواری پہ بیٹھتے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے اس موضوع پہ کہ سفر کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اور ان احادیث کی بہت اہمیت ہے۔ کیونکہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگ عام طور پہ کیا ہیں؟ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ سفر میں ان دو نمازوں کو جمع کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ حج میں ہوں، یوم عرفات ہو، تو آپ وہاں پہ ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی رات مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نمازوں کو جمع کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل کیا ان کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ لیکن جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ سفر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ یہی موقف ہے امام شافعی کا، یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، بلکہ یہی موقف ہے امام مالک کا۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت تب ہے جب سفر جاری ہو، آپ کہیں پہ بطور مسافر رکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ سفر جاری و ساری ہو۔ تو جو سمجھتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا جائز ہے، ان کے دلائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک دلیل میں دے چکا ہوں، دوسری دلیل اسے بھی روایت کرنے والے امام بخاری ہیں، نمبر ہے 1091 1091، اور امام مسلم، اور نمبر ہے 703 703۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اذا اعجلہ السیر فی السفر، جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی، آپ نے تیز رفتاری سے چلنا ہوتا، تو یؤخر المغرب، آپ مغرب کی نماز کو لیٹ کر دیتے، حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ آپ مغرب کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری حدیث ہو گئی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سفر کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی انس بن مالک تھے، دوسرے کے راوی جناب عبداللہ بن عمر ہیں، اور تیسری حدیث اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر کی نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ اذا کان علی ظہر سیر، جب آپ کا سفر جاری ہوتا، ویجمع بین المغرب والعشاء، اور آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام بخاری ہیں، اور نمبر ہے 1107 1107۔
اور اس موضوع پہ چوتھی حدیث جناب معاذ بن جبل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے. فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، تو آپ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے. والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا کرتے تھے، ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور اس کا نمبر ہے 706 706. تو یہ 4 احادیث بالکل واضح ہے اس مسئلے میں کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. حنفی علماء کرام جو نمازوں کو جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان احادیث کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا جائز نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. احادیث میں پتہ چلا کہ گنجائش موجود ہے جمع کرنے کی، تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ قرآن کو لیں گے، احادیث کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور یہ سوچ نہایت خطرناک سوچ ہے. ایسی سوچ رکھنے والوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں، اور آپ نے ان احادیث کا معنی و مفہوم اللہ رب العزت سے لیا ہے. آپ نے شریعت کا کوئی حصہ اپنی طرف سے نہیں دیا. اور احادیث کو قبول کر بھی لیا جائے تو حنفی علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ جمع کرنے کی شکل و صورت بن جاتی تھی، حقیقت میں وہ جمع نہیں ہوتی تھی. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے اور ظہر کی نماز ظہر کے بالکل آخر میں پڑھتے، اور اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جاتا تو آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے. ایسے ہی مغرب کی نماز کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھتے، اور جب فارغ ہوتے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو پھر ساتھ ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن یہ تعویل ہے اور یہ تعویل درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے سفر میں نمازیں جمع کرنے کی سہولت دی ہے آسانی کے لیے، لوگوں کو تنگی، مصیبت اور مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں. اگر آپ لوگوں سے اس انداز سے نمازیں جمع کرنے کا مطالبہ کریں گے اور کہیں گے رخصت یہ ہے، گنجائش یہ ہے، تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہوگی ان کے لیے کہ وقت کا اتنا دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ خیال کریں کہ کب ظہر کا آخری وقت ہے، کب عصر کا پہلا وقت ہے، کب مغرب کا آخری وقت ہے، کب عشاء کا پہلا وقت ہے. یہ سہولت تو نہ ہوئی تو لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا ہوا. تو اس لیے یہ موقف درست نہیں ہے. صحیح احادیث کے معنی و مفہوم کو تبدیل کر دینے کے مترادف ہے. اور میری گزارش ہوگی ہمارے حنفی بھائیوں سے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو قبول کریں اور مسلک کی خاطر ان کی تعویل نہ کریں. تعویل کرنی ہے تو اپنے مسلک کی تعویل کریں. تو یہ پہلا عذر تھا جس کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا جائز ہے. اس کے بعد کیا بیماری کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ کیا خوف کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ کیا بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اسے روایت کرنے والے ہیں امام مسلم، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 705 705. راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں. والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں. فی غیر خوف ولا سفر، یہ نمازیں آپ نے جمع کیں
یہ کوئی سفر کا موقع نہیں تھا، ان کے مدینہ میں جمع کی، اور دشمن کا کوئی خوف اور خطرہ بھی نہیں تھا، کوئی جنگ کا موقع بھی نہیں تھا، اور ایک روایت میں ولا مطر، اور بارش بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے نمازیں جمع کیں۔ آپ نے یہ نمازیں کیوں جمع کیں؟ یہ مسئلہ ذرا لیٹ کر دیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا فی الحال آپ ان الفاظ پہ غور کریں۔ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نمازیں جمع کی، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ دشمن کا خوف تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بارش نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ ایک معقول عذر ہے، اس کی وجہ سے نمازیں جمع کی جاتی تھیں، لیکن آپ نے اس کے بغیر بھی نمازیں جمع کی ہیں، یہ بتا رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ بارش ہو رہی ہو تو ایک سہولت شریعت نے یہ دی ہے کہ آپ نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں، لیکن گھر میں ادا کر لیں، مسجد میں آپ نہ آئیں، شریعت کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، اور اس رخصت کے بارے میں احادیث بالکل واضح ہیں۔ لیکن دوسری سہولت یہ بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جمع کرنے کے بارے میں ایک دلیل تو یہی ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مسلم شریف کی حدیث، اور اس کی تائید صحابہ کرام کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ اس بارے میں چند آثار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ارواء الغلیل، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ حنبلی علماء کرام کی کتاب ہے منار السبیل، فقہی کتاب ہے، اس میں فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں، 7 دلائل بھی دیے گئے ہیں، احادیث بھی بتائی گئی ہیں، آثار بھی بتائے گئے ہیں۔ ان احادیث اور آثار کے اوپر کام کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، ان کے کیا یہ احادیث صحیح ہیں، کیا یہ آثار ثابت ہیں۔ تو یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کام کئی جلدوں میں ہے، میرے پاس اس وقت اس کی 30 جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 39، جلد نمبر 3، صفحہ 39۔ یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والمعروف عن ابن عمر الموقوف، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ معروف ہے، یہ بات مشہور ہے ان کے بارے میں، کما قال مالک فی الموطا، جیسا کہ موطا امام مالک میں یہ روایت آئی ہے، ان نافع، کہ نافع کہتے ہیں، ان عبد اللہ بن عمر کان اذا جمع الامراء بین المغرب والعشاء فی المطر جمع معهم، کہ جب عبداللہ بن عمر کے زمانے میں وقت کے حکمران مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ ان نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر۔ اور اس روایت کو امام مالک نے بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب موطا میں، اور امام بہقی نے بھی روایت کیا اپنی کتاب السنن میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا اس کو اپنی کتاب المصنف میں۔ بلکہ ابن ابی شیبہ میں اگر آپ اس کا نمبر لکھنا چاہیں تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے 6324، 63224۔ نافع وہاں پہ کہتے ہیں کہ کان امراؤنا، کہ ہمارے حکمران، اذا کانت لیلۃ المطیرہ، جب کوئی ایسی رات ہوتی جس میں بارش نازل ہو رہی ہوتی، ابطؤ بالمغرب، وہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر دیتے،
وعجل العشاء، اور عشاء کی نماز کو جلدی کر دیتے، ان کے دونوں کو جمع کرتے، قبل ان یغیب الشفق، اور یہ کام وہ کیا کرتے تھے سورج کی سرخی کے غروب ہو جانے سے پہلے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز کب پڑھی جا رہی؟ مغرب کے وقت میں۔ جمع سوری نہیں، جمع حقیقی، حقیقتاً جمع کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کو مغرب کے آخری وقت میں اور عشاء کو عشاء کے فرسٹ وقت میں، پہلے وقت میں نہیں، مغرب کو لیٹ کیا ہے، لیکن مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ لی گئی ہیں۔ تو نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بھی اور ان کے آزاد کردہ غلام بھی، فکان ابن عمر یصلی معہم، عبداللہ بن عمر ان حکمرانوں کے ساتھ یہ نمازیں جمع کرتے تھے، پڑھتے تھے، لا یرا بذلک بأسا، اور اس میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اس کو غلط نہیں جانتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبید اللہ اس روایت کے راوی کہتے ہیں وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ، کہ میں نے قاسم کو دیکھا۔ یہ قاسم کون ہوں گے؟ قاسم کے بارے میں امید یہ ہے کہ قاسم بن محمد بن ابو بکر، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ وسالمن، اور سالم یہ کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یعنی کہ عبداللہ صحابی کے بیٹے اور عمر فاروق کے پوتے۔ یصلیان معہم فی مثل تلک اللیلہ، یہ بھی حکمرانوں کے ساتھ ایسی رات میں نمازیں پڑھتے تھے، جمع کر لیتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس روایت میں الفاظ آئے ہیں قبل ان یغیب الشفق، کہ یہ دونوں نمازیں جمع کی جاتی تھیں سورج غروب ہونے کے بعد، آسمان کے کناروں پہ ظاہر ہونے والی سرخی کے غائب ہونے سے پہلے پہلے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ البانی کہتے ہیں فقولہ قبل ان یغیب الشفق صریح فی ان جمعہم کان جمعا حقیقیا لأن مغیب الشفق آخر وقت المغرب۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نمازیں جمع کی جاتی تھی حقیقی طور پہ، ایسا نہیں تھا کہ بظاہر جمع ہو اور حقیقت میں جمع نہ ہو، یعنی کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہو، عشاء کو عشاء کے وقت میں، نہیں، بلکہ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ مزید آپ دیکھیں امام ابن ابی شیبہ کی روایات دیگر کئی اسلاف کے بارے میں بھی ہیں کہ وہ بھی نمازیں جمع کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ روایت نمبر ہے 6326 6326۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں، ہشام بن عروہ کون ہیں؟ عروہ بن زبیر کے بیٹے، کہتے ہیں رأیت ابان بن عثمان، کہ میں نے ابان بن عثمان کو دیکھا، جناب عثمان بن عفان کے بیٹے کو، یجمع بین الصلاتین فی اللیلۃ المطیرہ، وہ بارش والی رات میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو، فیصلیہما معہ، تو اس کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے، ان دو نمازوں کو جمع کرنے والوں میں شامل ہوتے کون کون؟ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، لا ینکرونہ، وہ اس عمل کو غلط نہیں جانتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ارواء الغلیل میں ان آثار کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ، ان کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ یہ ثابت ہے کہ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام،
یہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ پھر کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ارواء الغلیل میں، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَطَرِ كَانَ مَعْهُودًا لَدَيْهِمْ۔ ان آثار سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کر لینا یہ ان کا معمول تھا، اس بات کو وہ بالکل درست سمجھتے تھے، یہ ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ حدیث ابن عباس المتقدم، اور صحابہ کرام کے تابعین کے اس عمل کی تائید عبداللہ بن عباس کی حدیث سے ہوتی ہے کہ من غیر خوف ولا مطر، کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں نمازیں جمع کی، ظہر و عصر کی، مغرب اور عشاء کی، جبکہ اس موقع پہ نہ کوئی دشمن کا خوف تھا اور نہ کوئی بارش تھی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُشْعِرُ، ان کا یہ کہنا کہ اس موقع پہ بارش نہیں تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان الجمع للمطر كان معروفا فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں معروف چیز تھی، مشہور چیز تھی۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بھی رکھنا چاہوں گا، کیونکہ سلفی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو سن کر بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں امام ابن تیمیہ کو کہ عام طور پہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل پہ مشتمل قول کو اختیار کرتے ہیں۔ معصوم نہیں ہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ وہ جس قول کو اختیار کرتے ہیں وہی راجح قول ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ آثار اور یہ صحابہ کرام کے اور تابعین کے آثار اور ان کا عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآثَارِ، یہ آثار، اچھا آثار کس کو کہتے ہیں شیخ صاحب؟ صحابہ کے عمل کو، تابعین کے عمل کو اور ان کے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں۔ فَهَذِهِ الْآثَارِ، تو یہ آثار تدل، دلالت کرتے ہیں، علیٰ، اس بات پہ، ان الجمع للمطر من الامر القدیم المعمول به بالمدینہ زمن الصحابۃ والتابعین، کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا یہ وہ چیز ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس پہ مدینہ میں عمل ہوتا رہا ہے۔ کب؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں۔ مع انہ لم ينقل ان احد من الصحابۃ والتابعین انکر ذلک، اور ہمیں ایسی کوئی معلومات نہیں ملی، کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے اس عمل کو غلط قرار دیا ہو۔ فعلم انہ منقول عندہم بالتواتر جواز ذلک، اس سے پتہ چلا کہ یہ کام جائز ہونا، یعنی کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ کام جائز تھا ان کے نزدیک، اور یہ چیز تواتر سے ثابت ہے۔ تو ان سارے آثار اقوال سے پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ہم فارغ ہو چکے سفر کے موضوع سے بھی کہ سفر کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اور بارش کے موضوع سے بھی۔ اب رہ گیا نمازیں جمع کرنا کسی بیماری کی وجہ سے، ان کے عام بیماری میں تو نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر بیماری شدید ہے اور مریض کے لیے پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اسے تنگی کا سامنا ہے، مشقت کا سامنا ہے، وہ بار بار وضو نہیں کر سکتا، وہ بار بار جائے نماز پہ آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے؟ کیا بغیر کسی عذر کے آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی،
جس کا نمبر صحیح مسلم میں 705 ہے 705، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی عذر کے بغیر بھی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یہ لگتا ہے۔ اور ہمارے کئی علماء یہ فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، لیکن واللہ عالم یہ فتویٰ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پہلے تو میں حدیث دوبارہ ذکر کر دوں کہ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اثر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں، مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں، نہ کوئی دشمن کا خوف تھا، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش تھی۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی عذر نہیں تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد عبداللہ ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کرنے والے سعید بن جبیر کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، کس سے؟ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے، لما فعل ذلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے 2 نمازیں کیوں جمع کیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ سفر بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، دشمن کا خوف بھی نہیں تھا، پھر آپ نے نمازیں 2 جمع کیوں کیں؟ سوال کر رہے ہیں سعید بن جبیر، جواب دے رہے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ تو فرمایا عبداللہ ابن عباس نے، کئی لا یحرج امتہ، آپ نے کام اس لیے کیا تاکہ آپ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، حرج میں نہ ڈالیں، تنگی میں نہ ڈالیں۔ اب خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث یہ وعدے کر رہی ہے کہ آپ کسی بھی معقول عذر کی وجہ سے نماز جمع کر سکتے ہیں۔ سفر کا تو بتا دیا گیا، بارش کا بھی پتہ چل گیا، دشمن کا خوف ہو تو اس کا بھی علم ہو گیا ان الفاظ سے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی انتہائی زیادہ بیمار ہے، اس کے لیے ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت کو عصر کے وقت میں پڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ اس سے بیچارے سے تو ایک نماز نہیں پڑھی جا رہی، پتہ نہیں وہ کیسے بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے وضو کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو حوصلہ دیا جائے گا کہ بھئی نمازیں پڑھو، چاہے 2 نمازیں جمع کر لو۔ اگر بیماری شدید ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بیماری شدید ہے۔ اسی طرح کسی ایریے میں بارش تو نہیں ہو رہی، برف باری ہو رہی ہے، اور برف باری کا معاملہ تو بارش سے بھی سخت ہے، تو کیا وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں یہ 2 نمازیں کیوں جمع کی؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تاکہ آپ امت کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے، تنگی ہو، پریشانی ہو، تو وہاں پہ پھر آسانی ملے گی آپ کو، وہاں سہولت ملے گی آپ کو۔ برف باری ہے، میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ایک طالب علم نے کسی امتحانی ہال میں داخل ہونا ہے، جہاں پہ امتحان دینے میں وقت لگے گا، ٹیسٹ دینے میں وقت لگے گا، ایگزام ہے، امتحان ہے، مثال کے طور پہ میڈیکل کا، کسی اور چیز کا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں امتحانی حال میں داخل ہو جاؤں گا ظہر کے بعد، اور مغرب سے پہلے میں نکل نہیں سکوں گا، تو اس آدمی سے ہم کہیں گے کہ عصر کی نماز کو قضا نہ کرنا، عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ادا کر لو۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے والے ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب آپریشن کے لیے داخل ہوں گے، آپریشن طویل ہوگا اور نمازیں وقت پہ ادا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، کوشش تو یہی کریں کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کو عصر کے وقت 5 منٹ مل جائیں، 10 منٹ مل جائیں، اور آپ عصر کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ لیکن آپ کو اگر پتہ ہے کہ نہیں آپ کو اجازت ملے گی، تو پھر آپ ان 2 نمازوں کو جمع کریں۔ تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں،
ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی معقول عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والمتیمم وناقص الصلاۃ او الطہارہ یصلون کغیرہم من غیر تأخیر، تیمم کرنے والا اور جو نماز میں کمی کرنے والا ہے یا طہارت میں کمی کرنے والا ہے، یہ لوگ نماز پڑھیں گے دوسرے لوگوں کی طرح بغیر کسی تاخیر کے، وقت پہ ادا کریں گے نماز۔ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کی سہولت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لیں، عصر کے ساتھ پڑھ لیں، عصر تک پانی مل جائے گا؟ امام شوکانی کہتے ہیں نہیں، آپ تیمم کریں لیکن ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کریں، اس وجہ سے جمع نہ کریں کہ پانی نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو نماز کے لحاظ سے ناقص ہے، مثال کے طور پہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نماز ایسے نہیں پڑھ سکتا جیسے کوئی تندرست پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں کمی ہو گئی نا، نماز میں نقص ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے نماز لیٹ کرنے کا موقع دیں تو میں عصر کے وقت کھڑے ہو کے پڑھ لوں گا۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کو لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز کو وقت پہ پڑھیں چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایسے ہی کسی کی طہارت میں کمی ہے، اس کے وضو کے اعضاء میں سے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پٹی چڑھی ہوئی ہے، جہاں وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو عصر تک میری پٹی اتار دی جائے گی، تو میں ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتا ہوں، عصر کے وقت پڑھ لوں گا۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، نماز کو وقت پہ پڑھو چاہے یہ حصہ دھوئے بغیر پڑھ لو، کیونکہ یہاں پٹی چڑھی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مقصد ہے امام شوکانی کا کہ تیمم کرنے والا اور وہ جس کی نماز میں کمی ہے اور وہ جس کی طہارت میں کمی ہے، یصلون کغیرہم من غیر تاخیر، یہ بغیر کسی تاخیر کے نماز پڑھیں گے کغیرہم، دوسرے لوگوں کی طرح۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْقَاتُ الْكَرَاهَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَعِنْدَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، کہتے ہیں کہ کراہت کے اوقات، کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون سے وہ اوقات ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کراہت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فجر کے بعد، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے، یعنی کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فجر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ سورج نکل نہ آئے، بلکہ نکلنے کے بعد بلند نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وعند الزوال، اور زوال کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ زوال کے وقت کیا مراد ہے اس سے؟ جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے اور نہ وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے نہ مشرق کی طرف، بلکہ بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، جب تک کہ اس کی حرکت مغرب کی طرف شروع نہ ہو جائے تب تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وبعد العصر، تیسرے نمبر پہ عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے۔
یہ 3 اوقات نمازوں کے لحاظ سے مکروہ اوقات ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے اس کا 831 831۔ راوی ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے ہمیں نبی علیہ السلام منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے۔ او ان نقبر فیہن موتانا، بلکہ ان اوقات میں آپ ہمیں مردوں کی تدفین کرنے سے بھی روکا کرتے تھے۔ کون سے اوقات ہیں؟ نمبر 1، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج نکل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، چمک رہا ہو، نکل رہا ہو تو نماز پڑھنی ممنوع ہے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے شیخ صاحب؟ تقریباً 10 سے لے کے 15 منٹ۔ نمبر 2، عقبہ بن عامر الجہنی بیان کر رہے ہیں، وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے روکتے تھے۔ کب؟ جس وقت دوپہر کے وقت ٹھہرنے والا ٹھہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ حرکت کرنے لگ جائے مغرب کی طرف، حتیٰ کہ زوال ہو جائے، زوال کا عمل مکمل ہو جائے۔ قائم الظہیرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ظہیرہ دوپہر کی گرمی کو کہتے ہیں، اور یقوم قائم سے مراد سایہ ہے۔ سایہ آپ جانتے ہیں کہ رک جاتا ہے، جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے دوپہر کے وقت، تب سایہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو جب تک وہ سایہ حرکت نہیں کرتا، سایہ کب حرکت کرے گا؟ جب سورج حرکت کرے گا۔ سورج حرکت کرے گا کب؟ مشرق سے آیا، اب کدھر جائے گا؟ مغرب کی طرف جائے گا۔ تو جب تک اس کی حرکت شروع نہیں ہوتی، سائے کی حرکت شروع نہیں ہوتی، تب تک یہ نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور اس میں بھی تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں، اس سے کم لگتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا 3 نمبر پہ، وحین تضیف الشمس للغروب، اور جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ تغربا، یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ یہ چیز تو بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پہ 2 اوقات اور ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، صبح کی نماز کے بعد، اور نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد۔ پہلے بات ہو رہی تھی کس کی؟ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور ہم نے کہا تھا وہ تو 10 منٹ کا معاملہ ہے، 15 منٹ کا معاملہ ہے۔ اب بات ہو رہی صبح کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے تک۔ اب معاملہ 5 منٹ کا نہیں ہے، تقریباً 1 گھنٹہ یا سے زیادہ کا ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد۔ ان 2 اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 586 586، حدیث بیان کرنے والے ہیں امام مسلم، نمبر ہے وہاں پہ 827 827۔ راوی ہیں اس حدیث کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے۔ اور فرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی حتی تغیب الشمس،
یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے۔ تو اب کتنے اوقات ہو گئے؟ 5 جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو یہاں پہ سوال اٹھے گا، سوال یہ اٹھے گا کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں، عربوں کو دیکھتے ہیں، تو عرب حضرات تو عصر کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو رکتے ہی نہیں۔ تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں کون سی نمازیں؟ سببی نمازیں۔ سببی نمازوں سے کیا مراد ہے؟ وہ نمازیں جن کی کوئی وجہ ہوتی ہے، جن کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو شریعت کہتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھیں۔ اب یہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے نماز ہے، یہ سببی نماز ہوئی۔ ایک آدمی کا معمول ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو کرتا ہے، اور ہر وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اب جس کا وضو عصر کے بعد ٹوٹے گا، وہ وضو کرتا ہے، آئے گا، اب وہ نماز پڑھنے لگا وضو والی نماز، تو یہ وضو کی وجہ سے نماز ہے، یہ بھی سببی نماز ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ سورج کو گرہن لگ گیا، کب لگا جی؟ عصر کے بعد۔ اب آپ گرہن کی نماز پڑھیں گے تو یہ کون سی نماز ہوئی؟ گرہن کی وجہ سے ہوئی، یہ بھی سببی نماز ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ مثال کے طور پہ آپ نے طواف کیا، کب؟ فجر کے بعد۔ فارغ ہوئے تو اب 2 رکعتیں پڑھیں گے، یہ 2 رکعتیں کس کی وجہ سے ہیں جی؟ طواف کی وجہ سے، یہ بھی کون سی نماز ہوئی؟ سببی نماز ہوئی۔ تو سببی نمازیں اور وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہوں وہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو زور کے بعد کی سنتیں رہتی ہیں، تو آپ عصر کے بعد یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو ظہر کی فرض نماز رہتی ہے، عصر کی تو میں نے پڑھ لی ہے، لیکن اب یاد آیا ظہر کی بھی رہتی ہے، تو آپ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو فجر سے پہلے کی سنتیں رہتی ہیں، تو آپ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سبھی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 1233 1233، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 834 834۔ میں یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ مسلم شریف سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ راوی ہیں اس حدیث کے قریب کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے، عبد الرحمن بن اظہر نے اور مسور بن مخرمہ نے، ان تینوں نے مجھے بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ فقالوا، انہوں نے کہا، اقرا علیہ السلام منا جمیعا، کہ ہماری طرف سے سیدہ عائشہ کو سلام کہنا۔ وصلها عن الرکعتین بعد العصر، اور ان سے پوچھنا کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے۔ وقل، اور ان سے یہ بھی کہنا، انا اخبرنا انکی تصلینہما، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد ادا کرتی ہیں۔ وقد بلغنا، دوسری جانب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا ہے۔ ایک طرف کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا عمل کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتی ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان 2 رکعتوں سے روکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کو یہ بھی بتانا کہ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مع عمر بن الخطاب الناس علیہا، میں تو عمر بن خطاب کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی پٹائی کیا کرتا تھا
جو یہ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ قال قریب کہتے ہیں فدخلت علیہا، میں سیدہ عائشہ کے پاس پہنچا، وبلغتها ما ارسلونی به، اور میں نے ان کے پیغامات سیدہ عائشہ تک پہنچا دیے۔ فقالت، انہوں نے مجھ سے کہا، سل ام سلمہ، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، ام سلمہ سے کرو، یعنی کہ وہ مجھ سے بہتر اس کا جواب جانتی ہیں۔ دیکھیں عبداللہ ابن عباس کی، صحابہ کرام کی تواضع اور عاجزی، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے قریب کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں ان مسائل میں جن مسائل کے بارے میں ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل موجود نہیں ہیں، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہاں پہ سیدہ عائشہ کو دیکھیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ ام سلمہ بہتر بتا سکتی ہیں، تو کہا ان کے پاس جاؤ۔ قریب کہتے ہیں فخرجت الیہم، میں ان لوگوں کے پاس آیا، فاخبرتہم بقولہا، میں نے ان کو بتایا کہ سیدہ عائشہ نے یہ کہا ہے۔ فردونی الی ام سلمہ، انہوں نے مجھے اب بھیج دیا کس کی طرف؟ سیدہ ام سلمہ کی طرف۔ بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ، وہی پیغامات دے کر جو انہوں نے سیدہ عائشہ کے لیے پیغامات دیے تھے، وہیں اب انہوں نے دیے سیدہ ام سلمہ کے نام۔ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ فرمانے لگیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عنہما، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ آپ ان 2 رکعتوں سے روکتے ہیں۔ ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یہ 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں۔ کیا تفصیل ہے جی اس کی؟ کہتی ہیں اما حین صلاہما فانہ صلی العصر، جہاں تک تعلق ہے اس زمانے کا، اس وقت کا جب آپ نے یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد ادا کی، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم داخلہ، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، اور میرے پاس انصار کے قبیلے بنی حرام کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ فصلاہما، آپ نے گھر میں داخل ہو کے 2 رکعتیں شروع کر دیں۔ فارسلت الیہ الجاریہ، تو میں نے آپ کی طرف لونڈی کو بھیجا۔ فقلت، میں نے لونڈی سے کہا، قومی بجنبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھڑی ہو جانا، فقولی لہ، اور آپ سے کہنا، تقول ام سلمہ، کہ ام سلمہ کا یہ پیغام ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اسمعک تنہی عن ہاتین رکعتین، میں نے تو آپ کی حدیث سنی ہے، میں نے تو آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، تو آپ خود ادا کر رہے ہیں۔ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ ام سلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شریعت امت کے لیے ہے وہی شریعت امت کے نبی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہیں تو ابھی آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو یاد دہانی کے لیے لونڈی کو بھیجا ہے، اور کہا، پھر لونڈی سے یہ بھی کہا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، اگر نبی علیہ السلام اشارہ کریں تو پھر پیچھے ہٹ جانا۔ قال، قریب کہتے ہیں ففعلت الجاریہ، جاریہ نے لونڈی نے ام سلمہ کے حکم پہ عمل کیا۔ فاشار بیدہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی کہ جاؤ۔ فاستأخرت عنہ، تو لونڈی پیچھے ہٹ گئی۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ نے کہا، یا بنت ابی امیہ، اے ابو امیہ کی بیٹی، مراد کون؟ ام سلمہ، سألتی عن رکعتین بعد العصر، تو نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ انہ اتانی ناس من عبد القیس بالاسلام من قومہم، قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، فشغلونی عن رکعتین اللتین بعد الظہر، تو انہوں نے ظہر کے بعد کی سنتوں سے مجھے کیا کر دیا؟ مشغول کر دیا، ان میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میں ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکا۔ فہما ہاتانی، تو وہ 2 رکعتیں میں نے عصر کے بعد ادا کی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ عصر کے بعد پھر جو سنتیں یا پرانی نمازیں یاد آ جائیں تو ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں ادا کر سکتے؟ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو روزانہ ادا کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں مسلم شریف کی اگلی حدیث 835 835
اس میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے عصر کے بعد. فقالت، تو سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، دھیان سے سنیے گا، کہ کان یصلیہما قبل العصر، کہ یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو آپ عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں. ثم انہ شغل عنہما او نسیہما، پھر ایک دن آپ بھول گئے ان 2 رکعتوں کو، مصروف تھے. فصلاہما بعد العصر، تو آپ نے 2 رکعتیں اس دن پڑھی عصر کے بعد. ثم اثبتہما، پھر آپ نے ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیا، روٹین بنا لی. کیوں؟ کیونکہ وکان اذا صلی صلاۃ اثبتہا، کیونکہ آپ جب کوئی نماز پڑھتے تو پھر اس پہ ہمیشگی کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. پھر تو علماء کرام کہتے ہیں عصر کے بعد روزانہ یہ 2 رکعتیں ادا کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہو گئی. یہ سیدہ عائشہ کے الفاظ سے لگ رہا ہے یہ آپ کی کیا ہو گئی، خصوصیت ہو گئی کہ آپ روز ادا کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کو آپ روکتے تھے، منع کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ یہ نماز ادا نہ کریں، لیکن جس دن کسی کی سنتیں ظہر کے بعد کی رہ جائیں، کوئی اور نماز اسے یاد آ جائے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ممنوع اوقات، مکروہ اوقات میں عام طور پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی وجہ ہو، کوئی سببی نماز ہو تو ان اوقات میں وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اوقات نماز کے تعلق سے ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے ملاقات ہوگی تو تب ہمارا موضوع ہوگا اذان اور اقامت. اللہ رب العزت دین کے احکام دل جمعی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہاں جی، فجر کی سنتوں کے بارے میں شیخ اسماعیل میرے پاس بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی سنتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ہاں، جب آپ مسجد میں آئیں اور فرض نماز کھڑی ہو چکی ہو، اقامت کہی جا چکی ہو، تو پھر سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم کر دی جائے تب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں پاکستان، انڈیا وغیرہ میں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی اب یہ نماز، کیونکہ فرض نماز قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی کی 2 سنتیں رہ جائیں، ویسے تو معمول یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ 2 سنتیں کب پڑھیں، فرض سے پہلے، لیکن اگر کبھی رہ گئی ہیں تو کب پڑھ لیں، آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. یہی تو ہماری آج کی گفتگو تھی کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد وہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں جو قضا ہو گئی ہیں یا جن کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، تو یہ 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں. اور فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد ادا کرنے کے بارے میں مستقل طور پہ بھی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان میں سے نہ بنائے جو احادیث کی تعویلیں کرتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو نظر انداز نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو نظر انداز نہیں کرتے. بزرگوں کا احترام کیجئے، مسالک سے فائدہ اٹھائیے، لیکن قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آ جائے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اللہ تعالی ہمارے عقائد درست فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.